دو تین امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں انٹرنیشنل پالیٹکس میں جسے ہمیں نظر میں رکھنا چاہیے. پہلا یہ کہ بین الاقوامی نظام کے اندر تبدیلی ہم دیکھ رہے ہیں. تبدیلی سے مراد یہ ہے کہ پہلے جو سسٹم تھا وہ یونیپولر سسٹم تھا 9/11 کے بعد نہیں بلکہ سوویت یونین کے ڈس انٹیگریشن کے بعد, اور جس میں امریکہ ایک واحد سپر پاور تھا جو کہ دنیا کی 5 ویلیوز کو کنٹرول کر رہا تھا, اور اس کو ان میں تبدیلیوں کی صلاحیت تھی جس میں کرنسی تھی, سیکیورٹی تھی, انفارمیشن تھا, کلچر تھا, ٹریڈ تھا. اس کے اندر اب آپ دیکھیں تبدیلی واقع ہو رہی ہے. ایک تو ڈفرینٹ سینٹرز آف پاورس ایمرج کر گئے جس میں چائنا ہے, ریسرجنٹ رشیا ہے, یورپین یونین کو آپ لے لیجئے. اس کے علاوہ دوسرے ممالک بھی ابھر ہیں جیسے ساؤتھ افریقہ ہے, ٹرکی ہے, برازیل ہے, کسی حد تک آپ بھارت کا بھی نام لے سکتے ہیں. تو ایک تبدیلی واقع ہو رہی ہے, اور چائنا واحد ملک ہے ان سارے ابھرتی ہوئی طاقتوں میں جس کے پاس کی صلاحیت آہستہ آہستہ آ رہی ہے کہ وہ ان اقدار کو جو انٹرنیشنل سسٹم کے ویلیوز ہیں ان کو تبدیل کرے. بالفرض 195 ممالک میں دنیا کے 160 ممالک جو ہیں وہ چائنا کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں, جبکہ امریکہ کے ساتھ صرف 60 ممالک کر رہے ہیں. دوسرا یہ کہ چائنا نے ایک اکانومی کے اندر نیا ٹرینڈ اسٹیبلش کیا ہے کہ انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ اور کنیکٹیوٹی جو اس سے پہلے موجود نہیں تھا. براڈر تھنکنگ ہے. ایگزیکٹلی. تیسرا یہ اب کرنسی کو لے لیجئے, کرنسی کے اندر ڈی ڈالرائزیشن کی بات ہو رہی ہے برکس کے پلیٹ فارم پہ. سیکیورٹی کی بات کر لیجئے تو آپ کو یاد ہوگا جو مڈل ایسٹ کی سیکیورٹی ہے جس میں ایران کو انڈر سینکشنز رکھا گیا, چائنا نے اس کو رد کیا اور ایران کے ساتھ تجارت کی. $400 بلین کی انویسٹمنٹ ہے. سیریا کا اگر معاملہ آتا ہے, اسد کی رجیم کو چینج کرنے کی بات ہوئی تو رشیا, ایران اور چائنا اس کے بیک کے اوپر کھڑے ہوئے نظر آئے. سیاست کی بات کریں تو آپ دیکھ رہی ہیں کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان میں ریپروچما کی بات ہو, یا پھر اس وقت حماس اور پی ایل او کے ریپروچما اور فرینڈشپ ڈیل کی بات ہو تو چائنا سر فہرست ہے. یہاں تک کہ یوکرین اور رشیا کے درمیان میں بھی ڈیل کروانے کی اس نے کوشش کی جسے امریکنز نے رد کروایا. تو اس کا مطلب یہ ہوا. اور پھر انفارمیشن کے اندر چائنیز ویوز آف انٹرنیشنل پالیٹکس بھی ہمارے سامنے آ رہا ہے. کلچر کی بات کر لیجئے تو کووڈ-19 کے بعد چائنیز ویکسینیشن, چائنیز سی پیک اینڈ کنیکٹیوٹی, چائنیز ٹک ٹاک, چائنیز فوڈ, چائنیز لینگویج, ہر چیز میں آگے ہیں. اب وہ پروموٹ ہو رہے ہیں. کہنے کا مقصد یہ کہ تبدیلی ہو رہی ہے. اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان ان تبدیلیوں کو نظر میں رکھتے ہوئے اپنی خارجہ پالیسی کے اندر تبدیلی لا رہا ہے؟ پارشلی آئی وڈ سے یس اینڈ پارشلی آئی وڈ سے نو. وین آئی سے یس, اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم سارے میجر پاورز کے ساتھ بیلنسڈ پالیسی رکھیں گے تو یہ اس کا مطلب ریئلائزیشن ہے ہماری پالیسی میکنگ میں. لیکن جب پریکٹس کی بات آتی ہے تو کیا یہ ممکن ہے؟ نہیں. اس کے اندر بڑی مشکلات ہیں. مشکلات یہ ہیں کہ آئی ایم ایف جس طرح کی آپ کی اکانومی کی حالت ہے, آپ کی سیاست متزلزل نظر آتی ہے, آپ کے معاشرے کے اندر پولرائزیشن نظر آتی ہے, آپ کا نوجوان ڈسٹرب نظر آتا ہے, آپ کی لیڈرشپ کے اندر جسے بے لوث خدمت کہتے ہیں وہ آپ کی نظر نہیں آتی. آئی پی پیز اس کی مثال ہیں جو ان کی اپنی ہیں. تو یہ وہ ساری باتیں ہیں جس میں اس پالیسی کی پریکٹس میں مشکلات ہیں. اور سب سے بڑی بات آپ کی ایلیٹ اس وقت ویسٹ کی رومانٹسزم میں ہے. اپنے گھر وہاں بناتی ہے, بچے وہاں پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں, اپنی پراپرٹیز وہاں پہ رکھنا چاہتے ہیں. جب وہ کہتے ہیں ہم چائنا یو ایس کے درمیان میں بیلنس کریں گے, وہ کر نہیں پاتے. نہیں, بہت ڈیفیکلٹ آپ کی محبت ہے ویسٹ کے ساتھ تو آپ بیلنس کس طرح کریں گے؟ تو لہٰذا مشکل بھی ہے. تھیوری میں آپ ہیں, پریکٹس میں آپ کے لیے مشکلات ہیں.